ناظرین و سامعین، آج ہم بات کرتے ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بارے میں، جن کو خاقانی ہند بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام شیخ محمد ابراہیم تھا، تخلص ذوق لکھا کرتے تھے اور خطاب خاقانی ہند تھا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق سن 1789 میں دہلی کے اندر پیدا ہوئے اور دہلی ہی میں آپ کا انتقال 1854 میں ہوا تھا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے والد کا نام محمد رمضان تھا، جو ایک غریب سپاہی تھے۔ ذوق کی ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی تھی۔ ذوق نے درسیات کی تکمیل مولوی عبدالرزاق سے حاصل کی تھی۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق شاہ عبدالعزیز دہلوی کی خدمت میں بھی طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوتے تھے، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کوئی ایسے چھوٹے شاعر نہیں تھے، بلکہ بہت سارے علوم و فنون پر آپ کو گہری واقفیت حاصل تھی اور مہارت تامہ حاصل تھی، جیسے علم نجوم، علم ہیئت، علم طب، علم منطق، علم فلسفہ، علم فقہ، علم تصوف، علم تفسیر، علم حدیث، علم تاریخ، علم موسیقی، اور بھی اس کے علاوہ کئی سارے ایسے علوم و فنون تھے جن پر گہری واقفیت حاصل تھی۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے پہلے استاد حافظ غلام رسول شاعر بھی تھے اور شوق تخلص لکھا کرتے تھے، یعنی آپ کے استاد کا جو تخلص تھا وہ شوق تھا۔ انہی کے یہاں شعر و شاعری کا اکثر چرچا بھی رہا کرتا تھا، جس سے متاثر ہو کر شیخ محمد ابراہیم نے کم عمری ہی میں شاعری شروع کی اور حافظ غلام رسول شوق سے اپنے کلام پر اصلاح لی، اور استاد ہی کے تخلص شوق کی مناسبت سے اسی وزن پر اپنا تخلص ذوق اختیار کر لیا۔ شوق کی بعد ذوق نے استاد سخن شاہ نصیر دہلوی سے مشورہ سخن کیا۔ ذوق کی رسائی شہزادہ ولی عہد مرزا ابو ظفر کے دربار تک 19 برس کی عمر میں ذوق کے بچپن کے دوست میر کاظم حسین بے قرار کے ذریعے ہوئی تھی۔ ظفر نے ذوق کی شاگردی اختیار کر کے 4 روپے مہینہ تنخواہ مقرر کی تھی۔ ظفر ذوق سے پہلے شاہ نذیر سے مشورے سخن کیا کرتے تھے اور ذوق کے بعد غالب سے۔ اب ہم بتا دیں آپ کو کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس وقت اور کس کے ذریعے ملا تھا۔ آزاد کی روایت ہے کہ 19 برس کی عمر میں ذوق کے ایک قصیدے پر، جس کا مطلب یہ تھا جب کہ سرطان و اسد مہر کا ٹھہرا مسکن، آب و اعلیٰ ہوئے نشو نمائے گلشن، اور جس میں طرح طرح کے صنعتوں کے علاوہ 18 زبانوں میں 18 شعر تھے، اکبر شاہ ثانی نے ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے تخت نشین ہونے کے بعد ذوق کو سلطنت کا ملک الشعراء مقرر کیا تھا اور تنخواہ 4 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 100 روپے کر دی تھی۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کبھی دہلی سے باہر نہیں گئے، وہ ہمیشہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے ہی وابستہ رہے۔ حیدرآباد کے دیوان مہاراجہ چندو لال شادہ نے شہرت سن کر ذوق کو حیدرآباد بلایا، مگر ذوق نہیں گئے اور یہ جواب دیا، گرچہ ہے ملک دکن میں ان دنوں قدرے سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ یہ شعر کہہ کر انہوں نے اس کی بات کا جواب دیا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا کلام دہلی کے روزمرہ محاورے کے لیے سند گردانا جاتا تھا۔ ذوق اور غالب کے درمیان معاصرانہ چشمک رہی ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ 1852 میں غالب نے شہزادہ جواں بخت کی شادی کے موقع پر ملکہ زینت محل کی فرمائش سے ایک صحرا لکھا اور مقطع میں تعالیٰ کے طور پر یہ کہا، ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرف دار نہیں، دیکھے کہہ دے کوئی اس صحرے سے بڑھ کر صحرا۔ جب اس شعر کو اور اس صحرے کو ذوق نے سنا تو شیخ محمد ابراہیم ذوق نے بھی جواباً ایک صحرا لکھا، جس کا ایک شعر یہ تھا جسے سن کر آپ مچلیں گے، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق نے ان کے اس شعر کا جواب اپنے اس شعر میں کہا، جن کو دعوائے سخن ہو
یہ سنا دو ان کو، دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخن ور صحرا۔ مرزا الہی بخش خان معروف بھی ذوق سے مشورہ سخن کیا کرتے تھے۔ اور بتا دیں کہ مرزا الہی بخش خان کون تھے اور یہ کہاں پیدا ہوئے، ان کے بارے میں آپ خود اپنے اندر جھانکیں کہ ان کے بارے میں آپ کو کتنی جانکاری ہے۔ ذوق کو خان بہادر کا بھی خطاب ملا تھا۔ ذوق نے مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے قصائد میں برتا ہے۔ اور آخر میں آپ کے کارنامے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت چھوٹی سی بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے صرف ایک قصیدے کے سوا ان کے تمام قصائد اکبر شاہ ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ ظفر کی مدح میں بیان کیے گئے ہیں۔ صرف ایک ایسا قصیدہ تھا جو انہوں نے ایک بزرگ کے جن کا نام سید عاشق نہال چشتی تھا ان کی تعریف میں لکھا تھا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بارے میں کس نے کیا کہا، یعنی مختلف آراء و خیالات کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اردو نظم کا خاتم شیخ محمد ابراہیم ذوق ہیں، اور مزید محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ نظم اردو کی نقاشی میں مرزا محمد رفیع سودا نے قصیدے پر دستکاری کا حق ادا کیا۔ ان کے بعد شیخ محمد ابراہیم ذوق کے سوا کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا، اور انہوں نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجا دیا کہ جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے محمد حسین آزاد کے کہ انہوں نے یعنی شیخ محمد ابراہیم ذوق نے اردو نظم اور قصائد کو ایسی بلندی حاصل کی ہے، ایسی بلندی عطا کی ہے کہ جو کسی اور نے عطا نہیں کی۔ اور مزید محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ انوری، ظہیر، ظہوری، نذیر، عرفی، فارسی آسمان پر بجلی ہو کر چمکتے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی شاعر ہیں یہ بجلی ہو کر چمکتے ہیں، لیکن ان کے قصیدوں نے اپنی کڑک دمک سے ہندی کی زمین کو آسمان کر دکھایا۔ یعنی شیخ محمد ابراہیم ذوق کے جو قصیدے ہیں ان کی چمک اور ان کی دمک نے ہندوستان کی زمین کو آسمان بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر اعجاز حسین کہتے ہیں کہ قصیدہ گوئی میں شیخ محمد ابراہیم ذوق کا پایہ بہت بلند ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کے بعد اس صنف شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں انہوں نے بڑی قابلیت سے کام لیا ہے۔ امداد امام اثر کہتے ہیں کہ مرزا محمد رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر آتا ہے، مگر ان دونوں شاعران نامی میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ غزل اور قصائد سے دفتر دفتر ہے اور ہر شعر انتخاب۔ یہ بات سر سید احمد خان نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بارے میں کہی تھی۔ اور مزید سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ مشق سخنوری اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ کوئی بات اس صاحب سخن کی پیرایا بیانی سے معرہ نہ ہوگی، یعنی کوئی بھی بات ایسی نہیں بچی کہ جس کو شیخ ابراہیم ذوق نے بیان نہ کیا ہو قصیدہ گوئی میں۔ اور مولوی کریم الدین آمد مضامین برجستہ کی اس قدر اس کو حاصل ہے کہ کسی شاعر کو آج تک نہیں ہوئی۔ مولوی کریم الدین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو لکھنے اور مضمون نویسی پر بھی ایسی مہارت تامہ حاصل ہے کہ جو آج تک کسی شاعر کو حاصل نہیں ہوئی۔ الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ کوئی شاعر جس نے قصیدے میں کمال بہم نہیں پہنچایا وہ مسلم الثبوت نہیں سمجھا گیا۔ خود مرزا غالب کا قول تھا کہ جو قصیدہ نہیں لکھ سکتا اس کو شعراء میں شمار نہیں کرنا چاہیے، اور اس بنا پر وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو پورا شاعر مانتے تھے اور شاہ نصیر کو ادھورا شاعر مانتے تھے۔ امام بخش صاحبانی شیخ محمد ابراہیم ذوق کے متعلق ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ یہ کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق محفل مشاعرہ میں جس وقت غزل پڑھتے ہیں تو سبھی شاعر جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ شرمندہ ہو کر بے تابانہ کف افسوس ملتے ہیں۔ اور سر سید احمد خان نے تو حد ہی کر دی، اور ان کے الفاظ دیکھیں کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں
کہ اس قدر جامعیت کے فصاحت عبارت، متانتی ترکیب اور تازگی طرز ادا اور جدت معنی اور غرابت تشبیہ اور حسن استعارہ، خوش اسلوبی کنایہ، لطف و تلمیح اور پاکی الفاظ اور تنگ ورزی کلمات اور پست قافیہ، نشست ردیف اور نظم و نسق اور کلام اور حسن و آغاز و انجام ایک جائے میں جمع کر دیا ہے۔ یعنی فصاحت و بلاغت کی جتنی باتیں ہیں، سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کے کلام کے اندر سبھی پائی جاتی ہیں۔ مزید محمد حسین آزاد نے ذوق کے متعلق لکھا ہے کہ ملک الشعراء کا سکہ ان کے نام سے جاری ہوا اور اس کے طغرائے شاہی میں یہ نقش ہوا کہ اس پر نظم اردو کا خاتمہ ہو گیا، چنانچہ اب ہرگز امید نہیں کہ ایسا قادر الکلام پھر ہندوستان میں پیدا ہوگا۔ محمد حسین آزاد نے آخر میں شیخ محمد ابراہیم ذوق کی ہیئت کے بارے میں کچھ لکھا کہ آپ کا رنگ سانولا، چیچک کے داغ بہت زیادہ تھے، اور کہتے تھے کہ 9 دفعہ چیچک نکلی تھی، مگر رنگت اور داغ کچھ ایسے مناسب اور موضوع واقع ہوئے تھے کہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ جو اسلامی بھائی بہن ہمارے UGC نیٹ JRF کی تیاری کر رہے ہیں ان تک یہ پیغامات پہنچیں اور اچھے سے وہ اپنی تیاری کر کے اچھے نمبرات حاصل کریں۔ اللہ پاک سب کو اعلیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔